کلپ نمبر 315۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 123 سے 125 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا تاکہ اس میں وہ اپنی سازشیں کریں، اور وہ صرف اپنے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح ہم نے بنا دیے۔ ارشاد فرمایا کہ جیسے کفار مکہ دیگر کافروں کے سردار ہیں، ویسے ہی ہم نے ہر بستی میں اس بستی کے مجرموں کو ان کا سردار بنا دیا تاکہ اس بستی میں وہ اپنی سازشیں کریں اور طرح طرح کے ہیلوں، فریبوں اور مکاریوں سے لوگوں کو بہکانے اور باطل کو رواج دینے کی کوشش کریں۔ ان سے یہ افعال اس لیے سرزد ہوئے کہ یہ رئیس تھے، اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اس نے ہر بستی میں غریب لوگوں کو رسولوں کی پیروی کرنے والا اور نافرمانوں کو بستی کا سردار بنایا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون۔ ترجمہ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ ان قریب مجرموں کو ان کے مکر و فریب کے بدلے میں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب پہنچے گا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے۔ شان نزول، ولید بن مغیرہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا، اگر نبوت حق ہے تو میں آپ سے زیادہ اس کا مستحق ہوں، کیونکہ میں عمر میں بڑا ہوں اور آپ سے زیادہ مالدار ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے کہا کہ ہم نے عبد مناف کی اولاد سے سرداری میں مزاحمت کی، اور اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس کی طرف وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، ہم اس پر ایمان لائیں گے نہ کبھی اس کی پیروی کریں گے، یہاں تک کہ ہمارے پاس بھی ویسے ہی وحی آئے جیسے اس کے پاس آتی ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے کہ اسے یہ شرف عظیم عطا فرمائے، اور اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کا مستحق نہیں۔ اور اے کفار مکہ، تم اس لائق ہی نہیں کہ تمہیں نبوت جیسے عظیم مرتبے سے نوازا جائے، اور نہ ہی نبوت مطالبہ کرنے پر ملتی ہے، خصوصاً وہ شخص کے جو حسد، دھوکہ، بد عہدی وغیرہ برے افعال اور گھٹیا اوصاف میں مبتلا ہو، نبوت جیسے منصب عالی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ عظمت مصطفیٰ اور عظمت صحابہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو سب کے دلوں سے بہتر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو پایا، تو انہیں اپنے لیے چن لیا اور اپنی رسالت کے ساتھ انہیں مبعوث فرمایا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کے بعد بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی تو ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں کو دیگر لوگوں کے دلوں سے بہتر پایا، تو انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یہ لوگ ان کے دین کی حمایت میں جنگ کرتے ہیں، پس جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں تو وہ اللہ عز و جل کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جسے مسلمان برا سمجھیں تو وہ اللہ عز و جل کے نزدیک بھی بری ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ
كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ترجمہ: اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ رہا ہے. اسی طرح اللہ ایمان نہ لانے والوں پر عذاب مسلط کر دیتا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اور جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی اپنی مخلوق کی دو قسمیں بنائیں، نمبر 1 شقی اور نمبر 2 سعید، اور ہر ایک کے لیے نشانی بنائی کہ جس سے اس کی پہچان ہو. سعادت کی نشانی اسلام کے لیے سینہ کھلنا اور ایمان قبول کرنا، جبکہ شقاوت کی نشانی سینے کی تنگی اور اسلام قبول نہ کرنا ہے. اور ہر گروہ کے لیے آخرت میں ایک گھر بنایا جس میں وہ لوگ رہیں گے. سعادت مند جنت اور اس کی نعمتوں میں رہیں گے، اور شقاوت والوں کو جہنم کی آگ میں رہنا اور اس کا عذاب سہنا پڑے گا. حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور ارشاد فرمایا یہ جنت کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا یہ جہنم کے لیے ہیں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مخلوق کی نشانی بیان فرمائی ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ بندے کو شرح صدر کی توفیق دے اور اسے حلاوت ایمان سے بھر دے تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ تنگ، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے کہ اس میں علم اور دلائل توحید و ایمان کی گنجائش نہ رہے. تو اس کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے اور اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس پر نہایت شاق ہوتا ہے اور اس کو بہت دشوار معلوم ہوتا ہے، گویا کہ وہ زبردستی آسمان پر چڑھ